إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگان دین و ملت، نوجوان احباب، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے اپنے فضل و کرم سے یہ عظیم دن ہمیں عطا کیا ہے. یہ دن جس کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا سب سے عظیم دن قرار دیا ہے. یہ دن جو اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، یہ دن عطا کیا جو اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. یہ دن جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تہوار کے طور پر مقرر کیا ہے. سال میں 2 تہوار اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے جو تمام اہل مذاہب کے تہوار سے مختلف، اور دونوں تہوار اللہ کی عظمت کی نشانی ہے. اس دن کو جو تہوار کے طور پر دیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان اعظم ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر. دنیا کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر، آج کا دن، قربانی کا دن. یہ دن جو ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، یہ دن جو ہمیں ایسی قربانی کی یاد دلاتا ہے جس قربانی کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہے. وہ قربانی جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس قربانی کو قیامت تک کے لیے، جب تک اس سرزمین پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کہنے والے موجود ہیں، اس وقت تک اس قربانی کو اللہ نے زندہ جاوید بنایا اور اتنا پسند کیا کہ امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ اس دن کو عید بنائیں اور اس دن میں اس قربانی کی یاد تازہ کریں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں جانور کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے لخت جگر، اکلوتے لخت جگر کی شکل میں انہوں نے پیش کی تھی. جس قربانی کے ذریعے دنیا والوں کو انہوں نے کئی متعدد درس دیا تھا، کوئی ایک درس نہیں. جس قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس طرح کیا ہے، دوسرے بہت سارے واقعات اس طرح نہیں ملتے ہیں. اللہ نے ذکر کر کے کہا ہے کہ ایک بچہ جو ان کو دیا گیا تھا، بہت ساری دعاؤں کے بعد دیا گیا تھا، جب انہوں نے اللہ سے کہا تھا رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار نیک اولاد عطا کر. اور کب؟ جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو سہارے کی ضرورت تھی، اور جب یہ سہارا بننے کے لائق ہوا تب اللہ نے ان کو حکم دیا فلما بلغ معه السعي قال انی ارى فی المنام انی اذبحک. جب یہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہوا، باپ کے سہارے کے لائق ہوا، اس لائق ہوا کہ باپ کے ساتھ چلے، تب حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے، اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے. اور اس قربانی کے لیے وہ کس طرح تیار ہوئے کہ بیٹے سے بتلا دیا کہ تمہاری قربانی کی جائے گی، تم کو اللہ کی راہ میں
ذبح کیا جائے گا۔ اور بیٹے کو تربیت ایسی دی تھی کہ بیٹا بھی اس پر جزا فضا بیٹے نے نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو تیار کر لیا اور یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر یہی حکم ہے ابا جان کہ مجھ کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا جائے، اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے، تو اس سے آپ پیچھے نہ رہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ ہم اس کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کو ہم نے مانا ہے، تو اگر اس کا حکم ہے کہ میں اس کی راہ میں ذبح کر دیا جاؤں تو اس کو کر ڈالیے، میرا پورا آپ ساتھ پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے جزا فضا کرنے والا، رونے والا نہیں پائیں گے، میں بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی لیے یہاں اللہ نے جو بات کہی وہ درس دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ امتحان کب پورا ہوا؟ جب انہوں نے عملاً یہ دکھا دیا زمین پر اپنے بیٹے کو لٹا کر کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس آزمائش میں ہم اسی طرح ہم پورا اتریں گے جیسے بہت ساری آزمائش پہلے ہوئی، اور اس آزمائش میں بھی ہم ایسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے ہم کامیاب ہوئے۔ اور اسی لیے بیٹے کو جب لٹا دیا تب اللہ نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے حکم آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، تب ان کو خوشخبری دی گئی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم کو تو خواب دکھایا گیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہو، صاف طور پر حکم بھی نہیں دیا گیا تھا، وحی بھی نہیں کی گئی تھی جاگتے ہوئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تمہیں تو دکھایا گیا تھا خواب میں، لیکن تم نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اللہ کا حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی لیے اللہ نے اس قربانی میں کیا کہا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے یہی نہیں کہ اس قربانی کو قبول کیا، بلکہ اس قربانی کی جگہ جنت سے میڑا لا کر ابراہیم علیہ السلام سے ذبح کرایا گیا، اور کہہ دیا اللہ نے کہ تمہارے لیے اس کی جگہ، تمہارے بیٹے کی جگہ بہت عظیم قربانی دی گئی ہے۔ اور اسی لیے اس قربانی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ اس قربانی میں سب سے بڑا درس جو ہم سب کے لیے میرے بھائیوں کہ یہ تسلیم و رضا، اللہ کے لیے تسلیم و رضا، اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربانی کرنے کا درس ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مسلمانوں یہ جان لو کہ یہ جو قربانی آج تم کرتے ہو، جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہو، تو یہ جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، یہ جانور اللہ کیا نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم جو جانور ذبح کر رہے ہو یہ جانور اللہ کیا پہنچتا ہے، جانور کا گوشت پوست، اس کا خون اللہ کیا نہیں پہنچتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم نے جو چھری چلائی ہے یہ تمہاری خواہشات پر چلی، تمہارے دلوں میں جو جذبات دین کے خلاف اٹھتے ہیں اس پر چلی، تم جو کچھ سوچتے ہو، تمہارے تفکرات جو ہیں وہ تمہارے تفکرات اللہ کی تسلیم و رضا کے آگے جھکے کہ نہیں جھکے۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سب سے بڑا درس اس میں تسلیم و رضا کا ہے، اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دینے کا درس ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جس پر ان سے کہا گیا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ آج ابراہیم نے دکھا دیا کہ مسلمان کا شعار یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوگا اس پر ہم سب کو اپنا قربان کر دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس قربانی میں میرے بھائیوں ایک بہت بڑا درس توحید کا ہے۔ اس قربانی کو ذبح کرتے ہوئے، اس قربانی کو ذبح کرتے ہوئے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ پوری کی پوری عقیدہ توحید کا، ہمارے عقیدہ توحید کا اعلان ہے۔ کیا ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ اعلان کرتے ہیں قربانی کرتے وقت، یہ اعلان کرتے ہیں قربانی کرتے وقت کہ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی، ہماری قربانی سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ عبادت
اللہ کے لیے وقت ہے، اسی کی رضا کے لیے ہے، اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں، اسی کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ علماء نے کہا ہے کہ قربانی بھی عبادت ہے۔ اگر قربانی کسی دوسرے کے نام پر کی گئی، اگر جانور کو کسی اور کے نام پر، کسی بھی ولی پیر بزرگ کے نام پر جانور کو چھوڑا گیا اور اس کے نام پر قربانی کی گئی، تو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور ذبح کیا جائے، اس گوشت کا کھانا، اس قربانی کا کھانا حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ کے حکم داخل ہے، اس کا کھانا، اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ اس کو آپ سب کو جاننا چاہیے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہی میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس قربانی کا جو غیر اللہ کے نام پر کی جاتی ہے، یا جانور اللہ کے نام پر چھوڑ کر اس کو ان کی رضا کے لیے، اسی کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جس میں توحید کا بھی بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ اس قربانی میں توحید کا، عقیدہ توحید کا بھی بہت بڑا درس ہے، جو آج کے اس دور میں ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ ہم کس کے بندے ہیں، اور جس دین کو ہم مانتے ہیں اس نے ہمیں کس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ درس آج مسلمان ہو گیا۔ عقیدہ توحید میرے بھائیوں دین کی، ہمارے دین اسلام کی جان ہے۔ یہی عقیدہ ہے جو ہمیں جنت پہ پہنچائے گا، یہی عقیدہ ہے جس سے ہمیں نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی، یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا حج، ہمارے صدقات قبول ہوں گے۔ اگر یہ عقیدہ سالم نہیں ہے تو جتنی عبادتیں ہم کر لیں، جتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید مکمل ہے، اگر عقیدہ توحید مکمل ہے اور ہم جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ پیشانی جھکے گی تو صرف اپنے رب کے دربار میں، اپنے خالق حقیقی کے آگے، یا ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے گا تو صرف اسی پاک پروردگار دینے والے کے ہاتھ میں آگے۔ اس دل میں اگر خوف ہوگا عبادت کے لیے تو صرف اسی کا۔ یہ عقیدہ رکھ کر اگر ہم عبادت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو سب کو جان لینا چاہیے، تو وہ عبادت ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اس قربانی میں اس توحید کا بھی بہت بڑا درس ہے ہم سب کے لیے، اور ایک بہت بڑا درس میرے بھائیوں بھائی چارگی اور اخوت کا بھی ہے۔ اسی لیے اس قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، اور تمہارے آس پاس جو غریب ہیں، جو تمہارے آس پاس محتاج ہیں، ان سب کو کھلاؤ، ان کو بھی کھلانے کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ گویا اس میں آج کی تہوار صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، نادار ہوں، ان سب کی خوشی ہے اور ان سب کو اس خدمت میں شریک ہونا ہے۔ اس لیے ان کی حاجت کو پورا کرنے کا عید کے تہوار میں بھی، عید الفطر کے تہوار میں بھی حکم دیا گیا، اور عید الاضحیٰ کے تہوار میں بھی حکم دیا گیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں میرے بھائیوں ایک بات جو بہت ضروری ہے، جس کا ہم سب کو خیال کرنا ہوگا اور جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ آج جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جس طرح کی پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح کی سازشوں کا حال ہمارے سامنے ہے، ان سب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں برادرانہ ماحول میں اس تہوار کو منانا ہوگا۔ تہوار کو مناتے ہوئے اس نسخے کا ہمیں بہت زیادہ استعمال کرنا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ النظافۃ شطر الایمان، یا النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج آپ جو قربانی پیش کرتے ہیں جانور کی، یہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ سب کا سب ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو قربانی کریں جانور کی، اس کو اس طرح سے کریں کہ آپ کے آس پڑوس میں جو غیر مسلم ہیں، جو آپ کے برادران وطن ہیں، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، وہ گندگی سے آپ کے بارے میں غلط تصور نہ لیں۔ آپ اس طرح قربانی کریں کہ جہاں یہ حکم ہے کہ جو جانور آپ ذبح کریں اس کو آرام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذبح کرو تو اپنے جانور کو بھی آرام دو، چھری تیز کر لو اور چھری اس کے سامنے نہ لے جاؤ، چھری تیز کر لو، چھری اس کو نہ دکھاؤ کہ اسے تکلیف ہو، اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اس ذبیحہ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو جب ذبیحہ کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا
تو آپ کے ساتھ آس پڑوس جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے، ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی اس طرح ان کے ساتھ آپ پیش آئیں کہ ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ صفائی ستھرائی کا اپنے محلوں میں انتظام کریں، جو ذبیحے کی آلائشیں اور گندگیاں ہیں ان کو اس طرح آپ اس کے ٹھکانے پہنچائیں کہ دوسروں کو گندگی سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا ہم خیال کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، اس ملک کے قانون سے ہم اوپر ہیں۔ اس ملک کے قانون کا خیال کریں اور اس ملک کے لیے امن و شانتی کی بھی دعا کریں۔ بلا شبہ آج ایسی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ ہمارے برادران وطن کے درمیان ہر طرح کی نفرت پھیل جائے اور ہمارے درمیان ایسی خلیج پڑ جائے کہ نسلوں وہ خلیج بھری نہ جا سکے۔ لیکن ہماری مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ اس نفرت کو ہم خود اپنے عمل سے دور کریں۔ ان کا جواب، نفرتوں کا جواب محبت سے دے کر یہ بتلا دے برادران وطن کو کہ ہم تفریق کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم جوڑنے والوں میں سے ہیں۔ یہ سارا کا سارا پیغام اسی تہوار سے ہم کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کا دن ہمیں اس لیے دیا ہے کہ پوری دنیا میں ہم بھائی چارگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جگہ جگہ کہاں ہر جگہ پریشان ہیں، اور خاص طور پر فلسطین میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان تمام کے لیے ہم دعائیں کریں، ان سب سے اپنی یگانگت، اپنی محبت کا اظہار کریں اور اپنے ملک میں، اس ملک کے امن و امان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین آج کی ہماری عبادت کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ قربانی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یادگار ہے، وہیں یہ قربانی ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت ہے جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا، من وجد صحة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی صحت کشادگی پائے اور قربانی کر سکتا ہو، اتنا اللہ نے دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں ہماری عید کے ساتھ شریک نہ ہو، نماز ہی میں نہ شریک ہو۔ اب اس سے غور کیجئے کہ آج کی قربانی کتنی اہم ہے۔ آج کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کی قربانی کرنا ہے۔ عظیم دن، اس عظیم عمل کے ساتھ ہم جوڑیں اور اپنے نبی کی سنت کو یاد کریں، اور نبی نے جس طرح اس قربانی کیا تھا اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ آپ برابر خطبوں میں سنتے ہیں کہ آپ قربانی کا جانور کیسا ہو اس کا بھی خیال کریں، نبی کی سنت کو بجا لائیں اور اس نبی کی سنت کو جتنا ہو سکے زندہ کریں، کیونکہ آج کے دور میں اس بات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، دین کی یہ یادگاریں یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے دن میں جو اپنے رب کے دربار میں ہم جانور قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، رب العالمین اس قربانی کو قبول فرما لے۔ رب العالمین اس قربانی کو ریاکاری اور نمود سے محفوظ کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر، جس سے ہماری یہ قربانی تیرے دربار میں قبول ہو جائے۔ یہ ہمارا ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو دشمنوں کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہیں رب العالمین تو ان کا محافظ بن جا۔ رب العالمین ہماری جتنی یادگاریں ہیں، جتنے ہمارے دینی معاقل ہیں، جو ہمارے مدارس ہیں، جو ہمارے اوقاف ہیں، ان سب کا تو محافظ بن جا، ان سب کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دینی معاقل کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں رب العالمین سازشوں کو سازش کرنے والوں کی طرف لوٹا دے۔ رب العالمین پورے دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کے خلاف ان کا تو محافظ ہو جا، ہمارا تو محافظ ہو جا۔ اس ملک میں بھی جہاں کہیں ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین تو ہمارا ہو جا اور ہمارے تمام اعمال کو تو قبول فرما لے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون